عام انتخابات کے حوالے سے عام انتخابات کی بساط بچھ گئی، سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے۔ جنوبی پنجاب کے سیاسی پس منظر میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ قادرپور میں راں پیپلز پارٹی پی پی 213 سے پہلی مرتبہ راں برادری کے امیدوار انتخابی میدان سے باہر ہو گئے۔ راں برادری کے 3 امیدواروں نے مختلف سیاسی جماعتوں کی حمایت کر دی۔ واصف راں پی پی 219 سے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے میدان میں اتریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عام انتخابات کی بساط بچھ گئی، سیاسی جوڑ توڑ جاری۔ جنوبی پنجاب کے سیاسی پس منظر میں بڑی تبدیلی۔ قادرپورہ پی پی 213 سے پہلی مرتبہ راں برادری کے امیدوار انتخابی میدان سے باہر ہو گئے۔ راں برادری کے 3 امیدواروں نے مختلف سیاسی جماعتوں کی حمایت کر دی۔ واصف راں پی پی 219 سے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے میدان میں اتریں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جنید انور سے جانیں گے۔ جنید بتائیے گا۔ جی بالکل، عام انتخابات کا جو دنگل ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ خاص طور پر اگر بات کی جائے قادرپور راں کی سیاست کے اندر دلچسپ جو ہے وہ اس وقت جو مرحلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ قادرپور راں کی جو سیاست تھی وہ راں برادری کے امیدواران پر مشتمل تھی۔ ہمیشہ جو بھی سیاسی جماعت تھی وہ راں برادری کو ہی قادرپور راں کی نشست سے جو ہے وہ ٹکٹ دیتی تھی، مگر پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ قادرپور راں سے کوئی بھی راں برادری کا امیدوار جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ٹکٹ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور راں برادری جو ہے وہ قادرپور راں کی سیاست سے اس مرتبہ آؤٹ دکھائی دیتی ہے، سوائے پی پی 219 سے جہاں پر واصف راں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ حصہ جو ہے وہ راں برادری کا تھا، جبکہ اکثریتی حصہ قادرپور راں کا جو ہے وہ پی پی 213 کے اندر آتا ہے، جہاں پر کوئی بھی راں امیدوار موجود نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے احمد حسین ڈیٹ جو ہے وہ ارشد راں کو قادرپور راں پی پی 213 سے لڑوانا چاہتے تھے، مگر پارٹی کی جانب سے انہیں ٹکٹ نہیں دی گیا اور ان کی جگہ جو ہے وہ شوکت بوسن کو ٹکٹ دے دیا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ راں برادری اور راں برادری کے امیدواران بھی مختلف حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ ارشد راں اور عباس راں کی جانب سے مسلم لیگ نون کے امیدواران کی حمایت کر دی گئی ہے، جبکہ ظفر راں جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت کر دی ہے، جس کے بعد جو ہے راں برادری کا امیدوار اس حلقے میں موجود نہیں ہے اور راں برادری جو ہے پہلی دفعہ تقسیم دکھائی دیتی ہے۔ جی عام انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری، بڑے سیاسی نام میدان میں اترنے کو تیار ہیں۔ استحکام پاکستان سے جہانگیر ترین، پاکستان پیپلز پارٹی سے ملک رضوان ہانس آمنے سامنے ہیں۔ تحریک انصاف سے ملک عامر ڈوگر اور سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی بھی مد مقابل ہیں۔ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہے، سید زہیب بخاری سے تفصیلات جانیں گے۔ زہیب بتائیے گا۔ آج بالکل عام انتخابات کی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں، تو عام انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں کے ڈیروں پر بھی جو ہے وہ کارکنوں کا ہمیں کافی جو ہے وہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت ہم NA 149 میں موجود ہیں، جو کہ شہری آبادی کا دوسرا بڑا حلقہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور اس حلقے کے جو رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد ہے وہ 5,74,000 سے زائد ہے۔ اگر ہم بات کریں یہاں پر پہلوانوں کے، سیاسی پہلوان بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس حلقے میں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ استحکام پاکستان سے جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ اس حلقے میں جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ جاوید ہاشمی جو ہے وہ آزاد حیثیت سے اس میدان میں جو ہے وہ اتر رہے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے اپنا کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ یہاں پر کھڑا جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 26 تاریخ کو انتخابی مہم کے سلسلے میں جو ہے وہ جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے، جس میں جو ہے سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ تیاریاں عروج پر ہیں۔ تمام سطح پہ مزید بھی بات کریں گے۔ NA 149 کے امیدوار ملک رضوان ہانس بھی ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی کمپین جا رہی ہے اور بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ لوگ پیپل پارٹی سے بھی بہت خوش ہیں، میری کارکردگی سے بھی بہت خوش ہیں۔ الحمدللہ میں نے جتنا عرصہ بھی ایز اے چیئرمین گزارا ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے، میں علاقے میں ہر وقت موجود رہا ہوں، اپنے دوستوں کی، بھائیوں کی، اپنی غیور حلقے کی عوام کی میں نے سنی ہے، ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے۔ الحمدللہ وہ سب بہت خوش ہیں۔ اس کے علاوہ جو 26 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، الحمدللہ اس کی بہت اچھی تیاریاں چل رہی ہیں، اور ملتان میں انشاءاللہ یہ ایک پہلے بھی الحمدللہ ملتان ون وے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کے لیے، اور اس جلسے کے بعد مجھے یقین ہے کہ ملتان انشاءاللہ کلین سویپ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ملتان سے جو ہے وہ کلین سویپ ہوگا، اور یہاں پر کارکنان بھی موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 8 تاریخ کو انتخابات ہونے چاہ رہے ہیں، 26 تاریخ کو بلاول بھٹو بھی آ رہے ہیں، تو کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی جیتے گی اور ملک رضوان ہانس صاحب انشاءاللہ جیتیں گے۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ علاقے کے کیا مسائل تھے جو کہ اب حل ہونے جا رہے ہیں؟ گیلانی صاحب کے ہوتے ہوئے بہت مسائل حل ہوئے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے۔ گیلانی صاحب نے بہت ملتان میں کام کیا اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے، ہمیں یقین ہے ان پہ۔
ٹھیک ہے NA149 کی بات کریں تو شہر کا جو ہے وہ دوسرا بڑا اہم شہری حلقہ بھی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور بھی کارکنان جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ ہم بات کر لیں گے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 8 تاریخ کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو اس بار کس کو جو ہے وہ پرچی ڈالنے جا رہے ہیں؟ پیپل پارٹی کو انشاءاللہ پرچی ڈالیں گے۔ اسداد گیلانی صاحب بہت اچھے انہوں نے کام کروائے ہیں، ملتان کا بہت انہوں نے ترقیاتی کام کروائے ہیں، اور ملک رضوان ہاں ہمارے بہت کامیاب کینڈیڈیٹ ہیں۔ انشاءاللہ 8 تاریخ کو اس کو بھی پرچی ڈالیں گے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کارکنان بھی جو ہے وہ کافی پرجوش، اور ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ 8 تاریخ کے عام انتخابات کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پہ تیار ہے۔ اگر ہم NA149 کی مزید بھی بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ اہم تجارتی مرکز بھی یہاں پر موجود ہے، گلگشت، 9 نمبر چنگی، اس کے ساتھ ساتھ اہم جو ملتان کی ثقافت کو کہلایا جاتا ہے گھنٹہ گھر چوک بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو بڑے بڑے سیاسی پہلوان جو ہیں وہ اس وقت میدان میں اتر چکے ہیں۔ جہانگیر خان ترین بھی جو ہے وہ حلقے میں کافی مصروف جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک رضوان ہاس اور جو جاوید ہاشمی جو کسی نے سیاستدان، وہ بھی جو ہے وہ اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور 26 تاریخ کو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ملتان میں اپنا پاور شو کرنے جا رہے ہیں، اور آصف زرداری بھی جو ہے اس میں جلسے میں خطاب کریں گے۔ جی زہیب، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے آپ کا۔ عام انتخابات میں جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ NA148 ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی کامیابی مل گئی۔ بوسن اتحاد گروپ نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ہمارا ایک ہی نظریہ ہے، اور وہ ہے عوامی خدمت۔ انتخابات میں جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری۔ NA148 ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی کامیابی مل گئی۔ بوسن اتحاد گروپ نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ ان کے دور حکومت میں میگا پروجیکٹس پر کام ہوا۔ انہاں دے اتحاد دے نال یہ جڑی خبر ہو سی، یہ پورے ضلع واسطے اور بوسن اتحاد دا جڑا ہے یہ آل پاکستان ہے، انہاں دا اثرات لاڑکانہ تک ہے، اتنا بھی پہنچ سکے، تو لہذا میں انہوں نے بہت شکریہ ادا کروں گا۔ سابق صوبائی وزیر سید علی حیدر گیلانی نے کہا کہ آج کی کامیابی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے نظریے پر کھڑی ہے۔ ہم عوام کو مہنگائی کے بھنور سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ جڑا بوسن اتحاد اور ساڑے گروپ دا پاکستان پیپلز پارٹی جڑا شمولیت ہے، یہ اسا ہمیشہ آستے اس گروپ کو، اس الائنس کو، اس الحاق کو اسا ہمیشہ آستے رکھوں۔ جو اس کے خلاف غداری کر کے بے پاس آیا کھڑوتا ہے، میرے دوستو ایسی سیاستدان جام ختم ہونا چاہیے، اس کا حساب کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس کو سبق دلانا چاہیے کہ اس علاقے کے عوام زندہ ہیں۔ تقریب میں بوسن اتحاد گروپ سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں سمیت حلقے کی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کیمرامین محمد شہاب کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ بات کریں ملتان کے مسائل کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں، ملتان شہر کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ نوابپور روڈ 3 سال کے عرصے میں بھی نہ بن سکی۔ روڈ نہ بننے پر علاقہ مکین بارہا احتجاج کر کے تھک چکے ہیں۔ نوابپور روڈ سے گزرنا کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان شہر کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لوگ شدید پریشان ہیں۔ نوابپور روڈ 3 سال کے عرصے میں بھی نہ بن سکی ہے۔ اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہے؟ رانا بلال ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بلال، بتائیے گا کیا وجہ ہے روڈ کو ابھی تک نہیں بنایا گیا، اور علاقہ مکینوں کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، ملتان شہر کی بیشتر سڑکیں جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں نوابپور روڈ کی، تو نوابپور روڈ کو جو ہے آج سے 3-3.5 سال پہلے جو تھا سیوریج منصوبے کے تحت توڑا گیا تھا، لیکن 3 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جو ہے اس روڈ کو نہیں بنایا جا سکا۔ روڈ نہ بننے کی وجہ سے یہاں کے جو کاروباری حضرات ہیں، جن لوگوں کی یہاں پر دکانیں تھیں، وہ بالکل کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ چکے ہیں۔ اسی طرح روڈ نہ بننے کی وجہ سے مٹی، گرد و غبار اڑنے سے جو ہے یہاں کے جو علاقہ مکین ہے، جن لوگوں کی یہاں پر رہائش ہے، وہ جو ہے کافی زیادہ بیماریوں میں، سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس روڈ سے رات کے اوقات میں گزرنا جو ہے وہ کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ یہاں کے علاقہ مکینوں کی جانب سے بارہا جو ہے وہ احتجاج بھی کیا جا چکا ہے۔ کمشنر ملتان کو، انتظامیہ کو جو ہے وہ درخواستیں بھی دی جا چکی ہیں کہ اس روڈ کو جو ہے وہ جلد سے جلد مکمل کیا جائے، لیکن ابھی تک جو ہے 3.5 سال گزرنے
کرنے کے باوجود بھی جو ہے اس پر بالکل بھی کام سٹارٹ نہیں کیا جا سکا۔ ہمارے ساتھ یہاں کے کچھ علاقہ مکین بھی موجود ہیں، دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں جو ہے شنوائی نہیں ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے حالیہ دورے میں یہاں کا اسی روڈ کا جو ہے وہ دورہ بھی کیا تھا، بنانے کے احکامات بھی جاری کیے تھے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تک جو ہے روڈ نہیں بنایا جا سکتا۔ السلام علیکم۔ یہ 4 سال عرصہ ہو گیا اس روڈ کو ٹوٹے ہوئے کو، سیوریج کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا ہم سیوریج ڈال رہے ہیں، سیوریج ڈالنے کے بعد فوراً ہی ہم نیا روڈ بنا کے دیں گے۔ یہ 4 سال میں ہر سال اسی طرح وعدے دعوے کرتے کرتے پیچھے 2 مہینے پہلے محسن نقوی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم روڈ جو ہے نا 1 مہینے کے اندر انہوں نے کہا جی نوٹس نکل کے 1 مہینے کے اندر روڈ بن جائے گا۔ ابھی تک اس کو گزرے ہوئے کو 2 مہینے ہو گئے، ابھی تک وہ بھی 4 سال سے ہم تو اتنے یقین کرو ذلیل ہو گئے ہیں کہ بس تھک ہی گیا ہے۔ تقریباً 4 سال سے کا عرصہ ہو چکا ہے، یہاں کے علاقہ مکینوں کو یہ روڈ کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور بھی ہمارے ساتھ یہاں کے لوگ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس روڈ کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ یہ 3 سال سے یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے، جہاں کے شہری سب تنگ ہیں، بہت کاروبار کے حساب سے سب لوگ تنگ ہیں۔ تو ہر الیکشن کا اب دور ہے، تو وعدے تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی روڈ کے حوالے سے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو اس روڈ کو جو ہے تقریباً 4 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اس ٹوٹے ہوئے روڈ کو، لیکن ابھی تک نہیں بنایا جا سکا۔ الیکشنز بھی جو ہیں وہ عام انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ یہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے علاقے میں ڈیولپمنٹ کروائیں گے، لیکن اس روڈ کو نہیں بنایا جا سکا۔ اب یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے یہاں کے علاقہ مکینوں کی جانب سے اور تاجر برادری کی جانب سے کہ جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صحت کے منصوبوں کے حوالے سے کافی زیادہ متحرک دکھائی دیتے ہیں، کام کافی زیادہ کمپلیٹ کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح جو ملتان شہر کے بہت سارے روڈ ہیں، نواب پور روڈ ہے، جس طرح حضوری باغ روڈ ہے، واٹر ورکس روڈ ہے، اور بھی بہت سارے روڈ ہیں۔ ہیڈ محمد والا روڈ کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، وہ کمپلیٹ نہیں کیا جا سکا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے روڈ ہیں جو زیر التوا ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے علاقہ مکینوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس روڈ کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم بھائی جان، 4 سال تھی گئے روڈ سارا ٹوٹا بھی ہے۔ 4 سال تو یہ روڈ تے جتنے سبزی والا ہے، دکاندار ہے، پرچون والا ہے، کوئی بھی ہے، سارے پریشان ہیں۔ تقریباً 4 سال تو میری دکان بند ہو چکی ہے، میں ویلڈنگ کا کام کرے نا۔ ان 4 سالوں تو یہ روڈ تے بربادی تھی گئی، نہ سیوریج کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی آون جاون کا مسئلہ ہے، بالکل پریشانی ہے، دشواری ہے بہت زیادہ۔ حتیٰ کہ ہی روڈ دی خراب ہون دی وجہ تو یہ روڈ تے اتنی ایک ڈکیٹیاں تھی گئی ہیں، تو سوچ ہو سی۔ میرے اپنے بہنوئی کو 1 to 5 کھس گئے دینے، موبائل کھس گئے دینے، 30,000 روپیہ یہ کھس گئے دینے۔ ان کو علاوہ جانا تھانے گول گاش دی اندر اساں رپٹ درج کراون گئے، 76 واردات سارے نواب روڈ دے لکھی پئی ہے۔ صرف وجہ کیا ہے کہ روڈ تے کاروبار کوئی نہیں، لوگ دکانہ بند کر کے رات کو گھر چلے ویندن، جتنی کوئی کھلیاں ہوندیاں ان کو علاوہ جڑے ہی روڈ تو شہری کو بھول چکے لنگ بھی ونجے تو ان نال واردات تھی ویندی ہے۔ اساں 4 سالاں تو بڑے پریشان ہیں، 4 سالوں سے یہاں کے لوگ جو ہے کافی زیادہ پریشان ہیں اساں۔ اور نہایت مین اہم گال جڑی ہے، میری ہمشیرہ بیمار تھا، یہ میرا بانجا آدھا گھنٹہ ہی روڈ تے رش کا لبدا رہی ہے، رش کا نہیں ملا، وہ سواری نہیں ملے۔ ان دی وجہ کیا ہے کہ روڈ خراب تھی ہے، میری ہمشیرہ فوت تھی گئی ہے۔ جھوٹ مارن نال تے اللہ دی نبی دی لعنت ہوے، جڑا رتی برابر جھوٹ مریندا پیا ہوے۔ لیکن یہ روڈ اگر یہ روڈ چلدا پیا ہوے، یہ روڈ تے آمد رفت ہویا، شاید کہ ایک جان بچ سکتی ہے، لیکن نہیں بچی۔ میری ہمشیرہ اس دنیا تو چلی گئی ہے، در دنیا تو۔ لیکن وجہ کہ ایمبولینس کو سان کالاں کریندے رہے، 1122 کالاں کریندے، انہاں بھی آوڑے دیر کری تھی۔ کیڑی وجہ تو دیر کری تھی؟ صرف ہی وجہ تو کہ روڈ دے بالکل حالات کوئی نہیں، بالکل بننے کی وجہ سے ایمبولینس بھی یہاں سے آنے سے کتراتی ہے۔ لوگ یہاں پر جو ہے چوری رازدانی کی وارداتیں بھی جو ہے یہاں پر معمول بن چکی ہیں۔ کاروبار لوگوں کے مکمل طور پر اس روڈ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ اب یہی مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں وزیر اعلیٰ ملتان سے کہ لہٰذا جلد سے جلد اس روڈ کو مکمل کیا جائے تاکہ جو ان کی پریشانی ہے، مسئلے مسائل ہے، وہ حل ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے، رانا بلال ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بلال بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ بات کریں گیس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ جلال پور پیروالا میں گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کے باعث شہری مشکلات میں مبتلا ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات وقاص صدیقی سے جانیں گے، بتائیے گا وقاص۔
بالکل جیسا کہ موسم سرما ہے اور سوئی گیس کی جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے وہ بڑھ چکا ہے. جو شہری ہیں سوئی گیس کے جو صارفین ہیں ان کو شدید مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے, خاص طور پر جو اسکول جانے والے بچے ہیں اور جو ڈیوٹی پر جو جانے والے جو شہری ہیں ان کو جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. بتائیے گا گیس کی لوڈ شیڈنگ پر آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں پورے پاکستان میں یہی صورتحال ہے اور خاص طور پہ ہمارے چھوٹے شہروں میں جلال پور پیرا والا میں یہ حالت ہے کہ صبح انہوں نے اپنا ٹائم اوقات بنائے ہوئے ہیں. صبح 7 بجے آتی ہے, 8 بجے چلی جاتے ہیں, پھر اس کے بعد دوران دوپہر آتی ہے, کچھ گھنٹے کے لیے آتی ہے, وہ بھی ہمیں پتہ نہیں لگتا. اور صبح میں پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتا ہوں اور میں پچھلے جب سے موسم سرما کا آغاز ہوا ہے پاکستان میں 3 مہینے سے ناشتہ کیے بغیر اپنے اسکول میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. جی بالکل, شہری جو ہیں ناشتہ کیے بغیر ہی اپنی ڈیوٹی پر جانے پر مجبور ہو چکے ہیں. مزید بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم بات کریں گے. آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں گے اس میں؟ جی بالکل, موسم سرما کے آغاز میں گیس بالکل نہیں ہوتا, غریب لوگ لکڑیاں لینے پر مجبور ہیں اور لکڑیاں بھی اب بالکل نہیں مل رہی, ختم ہو چکی ہیں مارکیٹ میں. لہذا حکام اعلیٰ سے اپیل ہے کہ گیس کی بندش کو ختم کیا جائے. جی بالکل, شہریوں کی جانب سے جو ہے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ کم کیا جائے اور جو کم پریشر کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو بھی جو ہے حل کیا جائے. جی شہری پریشان ہیں گیس کی وجہ سے. وقاص صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ آپ کا. شجاع آباد میں محکمہ آثار قدیمہ کی بے حسی پر شہری نالا نظر آتے ہیں. نواب شجاع خان کے تعمیر کردہ محل اور 4 دروازے انتہائی خستہ حال کا شکار ہے. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں مصور انصاری سے جانیں گے. مصور بتائیے گا. جی وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جو اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی, وہ جو اپنی اسلاف کو یاد نہیں رکھتی. اسی حوالے سے شجاع آباد کی تاریخ جو نواب شجاع خان نے اس کی بنیاد رکھی تھی, آج اسی کے محل کی, اسی کے بنائی ہوئی فصیل کی اور اسی کے مقبرے کی حالت زار پر شہری جو ہیں وہ بہت ہی نالاں ہیں. شہریوں کا مطالبہ جو سامنے آتا ہے اسی حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی میں یہی درخواست کرنا چاہوں گا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب سے. کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں وہ, اپنے جو ٹینیور کے اندر کافی کام کیے ہیں ان لوگوں نے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نواب شجاع خان نے جو قلعہ یہ تعمیر کیا تھا, اس کی تعمیر کرنے کے بعد اور اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس قلعے کی کوئی دیکھ بھال نہیں کی گئی. کافی حکومتیں گزری ہیں لیکن اس پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا, کوئی اس کو رینوویٹ نہیں کیا گیا. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب سے التماس کرتے ہیں, گزارش بھی ہے ہماری کہ اس کو رینوویٹ کیا جائے, اس کو مرمت کی جائے, اس کی اصل حالت کو بحال کیا جائے تاکہ جو سیاح دوسرے ملکوں سے یا دوسرے شہروں سے یہاں آئیں شجاع آباد کا نام, شجاع آباد نواب شجاع خان کا نام سن کے تو اس کی اچھی حالت میں دیکھ کے وہ اس کو پرمسرت موقع پر اظہار کریں گے. جس نے شجاع آباد کا نام دیا اس کے آج مقبرے کی یا اس کے محل کی اور اس کی فصیل کی حالت زار پر ایک بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے اور شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اس کو فوری طور پر دوبارہ اثر رینوویٹ کیا جائے. اور یہ آپ کو بتائیں کہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں 1 روزہ ڈرائیونگ لائسنس کیمپ کا انعقاد کیا گیا. نشے کے عادی افراد کے ڈرائیونگ لائسنس اور لرنر پرمٹ بنایا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں 1 روزہ ڈرائیونگ لائسنس کیمپ کا انعقاد کیا گیا. ملتان میں نشے کے عادی افراد کے ڈرائیونگ لائسنس اور لرنر پرمٹ بنائے گئے. ڈی ایس پی اور ایس ایچ او نے کیمپ میں شرکت کی. سماجی کارکن زارا سجاد زیدی, سپرنٹینڈنٹ ڈی آر سی نے شرکت کی. ٹریفک قوانین اور حفاظتی اقدامات بارے بھی آگاہی دی گئی. کیمپ کا مقصد نشے کے عادی افراد کو بحالی کی جانب گامزن کرنا تھا. آپ کو بتا رہے ہیں ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں 1 روزہ ڈرائیونگ لائسنس کیمپ کا انعقاد کیا گیا. رحیم یار خان میں دھند سے ٹرینیں تاخیر کا شکار. مسافر سردی میں انتظار کی اذیت سے دوچار. حویلیاں سے کراچی جانے والی ہزارہ ایکسپریس 5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں, عامر بھٹی سے تفصیلات جانیں گے. عامر بتائیے گا. جی بالکل, رحیم یار خان میں دھند کے باعث ٹرینوں کی رفتار سست پڑ چکی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ٹرینوں کا پہیہ جو ہے وہ رک چکا ہے, جس کے باعث جو اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی ٹرینیں ہیں وہ رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر کئی گھنٹے کی تاخیر کے بعد پہنچنے لگی ہے, جس کے باعث جو مسافر ہیں وہ دھند اور اس خون جما دینے والی سردی میں اپنی فیملی کے ساتھ کئی گھنٹے ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کے انتظار کی اذیت میں پریشان دکھائی دیتے ہیں. رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر اگر متاثرہ ٹرینوں کا شیڈول دیکھا جائے تو حویلیاں سے 5 گھنٹے بعد لیٹ پہنچی ہے. کراچی سے پشاور جانے والی خیبر میل ایکسپریس یہ بھی 5 گھنٹے کی تاخیر سے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے. کراچی سے لالا موسیٰ جانے والی ملت ایکسپریس 5 گھنٹے بعد رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے. راولپنڈی سے کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس 3 گھنٹے کی تاخیر سے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کراچی سے پشاور جانے والی خیبر میل ایکسپریس یہ بھی 2.5 گھنٹے بعد پہنچی ہے. تمام ٹرینیں لیٹ ہے, جس کے بعد مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا. مسافروں کا یہی مطالبہ ہے ریلوے حکام سے کہ جب ٹرینیں لیٹ پہنچتے ہیں تو ان کو اپنی منزل پر بر وقت پہنچنے میں جو ہے وہ مشکلات درپیش آتی ہے. ان کا یہ مطالبہ
आला हुकाम से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए, जाकि इस तरह के धुंध और मौसम की सख्त सर्दियों में भी अगर कोई ट्रेन लेट हो तो लेकिन वो लेट ना हो सके बल्कि वो बर वक्त पहुँचे, जिससे जो मुसाफिरों के मवासलाती मसाइल हैं वो यकीनी तौर पर हल हो जाएंगे। मुल्तान में नवंबर में काश्ता पालक की फसल तैयार, मौसम सरमा की सब्जी पालक की बर्दाश्त का आगाज हो गया। तफसीलात क्या हैं, अली रियाज से जानेंगे। अली बताइएगा। बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में भी जनूबी पंजाब के दीगर इलाके से अगर बात की जाए तो जो मौसम सरमा की सब्जियां हैं उनकी जो बर्दाश्त है उनका आगाज़ जो है जनवरी से ही हो जाता है। अगर बात करें तो मैं आज मौजूद हूँ पालक के खेतों में, और यहाँ पर जो पालक की जो सब्ज़ी है उसकी भी बर्दाश्त का जो आगाज़ हो चुका है जनूबी पंजाब में। अगर बात करें मुल्तान डिवीज़न में भी जनवरी के आगाज़ से ही जो नवंबर में और जो अक्टूबर में काश्ता पालक की फसल उसकी बर्दाश्त का आगाज़ हो जाता है। पालक जो है आयरन से भरपूर है, ताहम इसके बारे में अगर बात करें तो गुज़श्ता दिनों में भी जनूबी पंजाब के दीगर अजला में अगर बात करें तो पालक की फसल पर आर्मी वाम और जो सफ़ेद मक्खी उसका हमला देखने में आता है। ताहम अगर बात करें मुल्तान में तो मुल्तान में सूरत हाल कैसी है और जो काश्तकार हैं वो इस सवाल से किस तरह चीज़ों को देकर तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ फार्मर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि सब्जी काश्त के हाल से क्या कहना चाहेंगे, इस बार पालक की फसल आपकी कैसी रही है? जी, हमने ना नवंबर में इसको काश्त किया था, तकरीबन हमने 4 पानी लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से अब ये तैयार हो चुकी है। अब इसकी कटाई का वक्त आ गया है। पिछली बार भी जो है ना वो अपना आर्मी वाम और सफ़ेद मक्खी का हमला हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं आई यहाँ पे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मार्केट में भी इसका अच्छा रेट मिलेगा और हुकूमत को भी चाहिए इस पे तवज्जो दे और इसको जो है इसका मार्केट में अच्छा से अच्छा रेट हमें मिलना चाहिए। जी, सब्जियों के काश्तकार ये कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि जो सब्जियों के फार्मर्स हैं उनके लिए जो इक़दाम किए जाए। मंडी में जो अक्सर रेट है वो सही नहीं मिल पाता है, ताहम इस बार उम्मीद ये कर रहे हैं कि पैदावारी बेहतर होगी और नवंबर में काश्त से जो पालक है उसकी बर्दाश्त का आगाज़ भी हो चुका है। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। कि गन्ना एक जायकादार फसल है जिससे गुड़ और चीनी बनती है। गुड़ बनाने की तारीख 3000 साल पुरानी है और गन्ने से गुड़ को कैसे बनाया जाता है देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुड़ को सर्दियों की बेहतरीन सौगात कहा जाता है। गुड़ बनाने के लिए पहले गन्ने का रस निकाला जाता है, इसके बाद इसे मुख्तलिफ मराहिल से गुजारने के बाद गुड़ तैयार किया जाता है। गुड़ बनाने के लिए मेहनत और काफी वक्त दरकार होता है। गुड़ न सिर्फ निजाम को बेहतर करता है बल्कि इससे पुरानी बीमारियों का भी इलाज होता है। गुड़ तैयार करने वालों का कहना है कि गुड़ बनाना कोई आसान काम नहीं। गन्ना उठाया जाता है, उससे सामने ये मशीन है, मशीन के सामने बेला जाता है, उससे रो निकलेगी, रो निकाल के हम इस निसार में डालेंगे। निसार से फिर आधे घंटे बाद कढ़ा में डालेंगे। कढ़ा में पकते पकते तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है मेहनत करते करते। उसके बाद गाढ़ा होके फिर जाएगा आथरे में। आथरे में ठहरे तकरीबन 1 घंटा खुश्क होगा। खुश्क होके फिर उसके बाद पेसी निकालेंगे। शहरियों की बड़ी तादाद गुड़ इस्तेमाल करती है। लोग दूर दराज से गुड़ खरीदने आते हैं। शहरियों का कहना है कि गुड़ का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद है, जबकि चीनी से शुगर और दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। गुड़ लेने के लिए आए हुए थे, मम्मा वगैरह ने भेजा हुआ था सुबह सवेरे हम लोग, क्योंकि अक्सर चीनी की चाय नहीं सर्दियों में पीते, हम लोग शक्कर की चाय बना के पीते। तो ये एक मुफीद है, सर्दियों की नई सौगात भी है और ये मुफीद है इसलिए क्योंकि चीनी वगैरह से तो इंसान को नज़ला जुकाम वगैरह, और चीनी आजकल ठीक भी नहीं आ रही, कोई येलो कलर की आ रही है, कोई ब्लैक कलर में आ रही है। गुड़ पहले सिर्फ देहातों के लोग इस्तेमाल करते थे, अब चीनी से बढ़ती बीमारियों की वजह से शहरी लोग भी गुड़ इस्तेमाल करने लगे हैं। सर्दियों की बेहतरीन सौगात गुड़, जहां सिर्फ निजाम को बेहतर बनाता है, उसके साथ साथ दीगर पुरानी बीमारियां जिनमें खांसी, नज़ला, टीबी, नमूनिया और जिल्द की बीमारियों को दूर भगाने के लिए भी मुफीद है। शहरियों की कसीर तादाद गुड़ को चीनी की जगह तरजीह देते हैं। कैमरामैन इरफान असलम के साथ नादिर मजर, रोही, मुल्तान। इसी रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।